یہ اس ملک کا اصل چہرہ ہے جو اپنے جھوٹے دعووں کے سبب پوری دنیا میں انسانی حقوق کا محافظ اور امن کا علمبردار سمجھا جاتا ہے۔ دراصل وہ ایک بھیانک دہشت گرد جس کے ہاتھ لاکھوں معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہیں۔ یہ امریکہ ہے جس نے امن کے نام پر دنیا کو جہنم بنا دیا۔ آج اس سچ کو جاننے کے بعد آپ بھی جان جائیں گے کہ کیسے وار آن ٹیرر کو بہانہ بنا کر امریکہ نے خود سے ٹیرر پھیلایا اور اس ٹیرر کی وجہ سے پوری دنیا میں 9 لاکھ سے زیادہ انسان لقمہ اجل بنے۔ لیکن اس سچ کو انٹرنیشنل میڈیا پر کبھی سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ کہانیوں کی طرح سنائی جانے والی سب سے بڑی سازش کی شروعات ہوتی ہے 11 ستمبر 2001 سے، جب امریکہ نے خود 9/11 جیسے سانحے کو پلان کیا۔ نیو یارک میں صبح 8:46 پر امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 ہیوسٹن سے لاس اینجلس جانے والا بوئنگ 767 نارتھ ٹاور سے ٹکرا جاتا ہے۔ پھر 9:03 پر یونائیٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 175 دوسری بوئنگ 767 ساؤتھ ٹاور کو کاٹتے ہیں۔ 9:37 پر امریکن ایئر لائنز فلائٹ 77 پینٹاگون کی دیوار میں گڑ جاتی ہے اور 10:03 پر یونائیٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 93 پینسلوینیا کے ایک میدان میں گر جاتی ہے۔ یعنی امریکی دہشت گرد دماغوں سے بنایا گیا گھناؤنا پلان 1 گھنٹے اور 17 منٹ میں اپنے انجام کو پہنچا۔ اتنے مختصر سے وقت میں دنیا کی سب سے طاقتور عمارتیں دھول اور راکھ بن گئیں، لیکن جیسے جیسے گرد بیٹھتی گئی سوال اٹھتے گئے، کیوں اور کیسے؟ 7 ستمبر 2016 شواہد اس نتیجے کی تائید کرتے ہیں کہ تینوں عمارتیں دھماکے کے ذریعے گرائی گئی، جو کہ ایک مشہور ڈیوڈ زے گریفن فلسفی اور مصنف بھی کہتے ہیں۔ کوئی پختہ ثبوت نہیں کہ ٹاور کا گرنا صرف جہازوں کی وجہ سے ہوا۔ سرکاری کہانی طبیعیات کے اصولوں کے بالکل خلاف۔ یہ حملہ، جسے امریکی میڈیا نے پیرل ہاربر آف دا 21st سینچری کہا تھا، اصل میں ایک بہانہ تھا۔ اب امریکہ کو پورا اختیار مل گیا تھا کہ وہ جہاں چاہے، جس ملک پر چاہے، دہشت گردی کے نام پر حملہ کر دے، اور سب سے پہلا نشانہ بنتا ہے افغانستان۔ 7 اکتوبر 2001 کو آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا آغاز ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن یہاں چھپا بیٹھا۔ طالبان حکومت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن اصل پلان کچھ اور تھا جو پہلے سے تیار تھا۔ 4 اکتوبر 2001 امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں ایک تیز کامیابی چاہیے تاکہ امریکی طاقت دکھائی جا سکے۔ براؤن یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں 2,46,000 لوگ مارے، جس میں 71,000 عام شہری۔ اس جنگ پر امریکہ کے $2 ٹریلین خرچ ہوئے اور نتیجہ یہ کہ افغانستان کھنڈر بن گیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ لیکن اسامہ بن لادن 2011 میں پاکستان کے ایبٹ آباد سے ملے۔ آخر میں 15 اگست 2021 کو جب امریکی فوج نے انخلا کیا، کابل پر طالبان کا قبضہ ہو چکا تھا اور امریکہ کا مقصد خاک میں مل چکا تھا۔ اب باری آتی ہے عراق کی۔ 20 مارچ 2003 کو امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور بہانہ یہ تھا کہ صدام حسین کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے۔ یہ پلان بھی 1998 میں ہی تیار کر لیا گیا تھا، جسے پروجیکٹ فار دا نیو امریکن سینچری کا نام دیا گیا اور کہا گیا ہمیں ایک تباہ کن اور جھنجھوڑ دینے والا واقعہ چاہیے، جیسے ایک نیا پرل ہاربر، تاکہ امریکی عالمی غلبے کو جواز مل سکے۔ اور پھر لینسٹ کی 11 اکتوبر 2006 کی رپورٹ کے مطابق عراق میں 6,54,965 اضافی اموات ہوئے۔ اس جنگ پر $1.9 ٹریلین جھونک دیے گئے اور نتیجہ آج بھی عراق بد امنی، بم دھماکوں اور کرپشن اور خانہ جنگی کا شکار ہے۔ صدام حسین کو تو 2006 میں پھانسی دے دی گئی، مگر تباہی کا سلسلہ آج تک نہیں۔ اور پھر 2011 میں لیبیا کی باری آتی، امریکی دہشت گردی کا ایک نیا شکار۔ امریکہ اور نیٹو نے آپریشن اوڈیسا ڈاؤن لانچ کیا۔ بہانہ یہ تھا کہ معمر قذافی اپنی عوام پر ظلم کر رہا ہے۔ اس بہانے کی آڑ میں لیبیا کا تیل، اسلحے کی تجارت اور یورپ کی مداخلت سب کچھ طے کیا جا چکا تھا۔ قذافی کو 20 اکتوبر 2011 کو قتل کر دیا گیا اور ملک میں خانہ جنگی کی آگ لگا دی۔ آج تک وہاں ایک متحد حکومت نہیں بن سکی۔ لاکھوں لوگ یورپ کے ساحلوں پر ہجرت کرتے ہوئے مارے گئے اور پھر 2014 میں شام اس مرڈر سیریز کا شکار ہوتا ہے۔ امریکہ نے داعش کے خلاف آپریشن انہیرنٹ ریزولو شروع کیا۔ اصل مقصد اسد حکومت کو کمزور کرنا تھا، ترکی اور اسرائیل کے مفادات کی حفاظت کرنا تھا اور خطے کی تقسیم کرنا تھا۔ اس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، کئی تاریخی شہر ملبے میں بدل گئے اور پھر امریکہ نے اپنا رخ یمن کی طرف کیا۔ امریکہ نے سعودی اتحاد کو اربوں ڈالر کے ہتھیار، ڈرون اور انٹیلیجنس دی۔ بہانہ یہ تھا کہ ایران کی پشت پناہی کرنے والے حوثی باغیوں کو روکنا ہے۔ حقیقت تھی یمن کے تیل کے ذخائر اور ریڈ سی کی بندرگاہ۔
जो कि अमेरिका का असल हदफ है। इसके नतीजे में हज़ारों बच्चे भूख और बमबारी से मार दिए, स्कूल और अस्पताल मलबे में बदले। ब्राउन यूनिवर्सिटी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम जंगों में $8 ट्रिलियन खर्च हुए, 9 लाख लोग मारे गए, जिनमें बेशतर बेगुनाह शहरी थे। इस दौरान अमरीकी सुदूर भी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। 24 मई 2013 वाशिंगटन में बाराक ओबामा ने बयान दिया, अमेरिका एक चौराहे पर खड़ा है, हमें इसकी जद्दोजहद की नौयत और दायरा खुद तय करना होगा, वरना ये हमें तय कर देगा। और फिर 8 मार्च 2018 को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, यानी मशरिक़ वुस्ता तबाह हाल है, अमेरिका ने $7 ट्रिलियन और हज़ारों जानें ज़ाया की बगैर किसी फायदे। 15 अगस्त 2021 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला अमरीकी तारीख की सबसे तवील जंग का इख्तिताम था। 20 मार्च 2023 को अल जज़ीरा ने कहा, इराक पर हमले के 2 दहाइयों के बाद भी मुल्क बदअमनी और तशद्दुद का शिकार। इन सब जंगों का प्लान व्हाइट हाउस, पेंटागन और CIA के दफातर में बहुत पहले ही 9/11 से पहले ही तैयार हो चुका। वॉर ऑन टेरर एक ब्रांड बन चुका, जिसकी आड़ में दुनिया भर से तेल के ज़खायर पर कब्जा, असलहे की कंपनियों को अरबों डॉलर के मुआहिदे देना और आलमी कंट्रोल को मजबूत करना अमेरिका का असल हदफ। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मार्च 2018 को एतराफ़ कर लिया, यानी मशरिक़ वुस्ता तबाह हाल है, अमेरिका ने $7 ट्रिलियन और हज़ारों जानें ज़ाया की हैं बगैर किसी फ़ायदे। आज भी अफ़गानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया, यमन सब चल रहे हैं। लोग अब भी भूख, बीमारी, बम और खौफ के साए में जीते हैं। और वो लोग जो 9/11 के नाम पर तबाही फैलाने निकले थे, आज तक दुनिया को ये सच नहीं बता सके हैं कि असल दहशतगर्द कौन था, क्योंकि बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये हमला अंदरूनी साजिश है, क्योंकि किसी जहाज के टकराने से इतनी बड़ी इमारत का सीधा नीचे गिर जाना बिल्कुल कंट्रोल डेमोलेशन की तरह है, तबियात के उसूल के बिल्कुल खिलाफ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बुनियादों में धमाकों के शवाहिद भी मिले। आखिर में आपके और मेरे सोचने की बात एक और ये है, 9/11 के हादसे में पहला तैयारा शमाली टावर से 8:45 पर टकराता, इमारत में 102 मिनट तक आतिशज़दगी रहती और फिर 10:28 पर ये इमारत सिर्फ 11 सेकंड में जमीन बोस हो जाती। दूसरा सवाल ये है कि दूसरा तैयारा जनूबी टावर से 9:03 पर टकराता, इसमें 56 मिनट तक आतिशज़दगी रहती और फिर 9:59 पर यह सिर्फ 9 सेकंड में गिरकर तबाह हो जाता। लेकिन 12 जून 2025 इंडिया में इंडियन एयरलाइन का बोइंग 8787 एक 2 मंजिला इमारत पर गिरकर क्रैश होता, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी फकत 2 मंजिला इमारत कोलैप्स नहीं होती है ना। ये सोचने की बात। तो सोचिए और हमें अपने कमेंट्स में आगाह कीजिए कि सबसे बड़ी साजिश किसने, कब और क्यों रची। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो 360 प्लैनेट को फौरन सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है।